تقریباً 5-6 سال ان کی عمر رہی ہوگی، اپنے ہم نوا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اب ذرا اپنی توجہ کو میری طرف کر لے، کیونکہ جب نعت پڑھی جائے اپنی توجہ کو ادھر ادھر کر لے چل جاتا ہے، لیکن جب باتیں بتائی جائے، تقریر کیا جائے، کچھ سمجھایا جائے تو ذہن کو نزدیک کیا جائے تاکہ میری بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ میں پیش کر رہا ہوں حضور غوث پاک، بچپنے کا زمانہ، جیسے آج ہمارے گھروں میں چھوٹے موٹے بچے کھیلا کرتے ہیں اپنے عمر والوں کے ساتھ، حضور غوث پاک اپنے عمر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں وہاں سے درویش کا گزر ہوتا ہے۔ یہ سبحان اللہ، ایک درویش کا گزر ہوتا ہے اور وہ درویش تمام بچوں کو بلند آواز سے سلام کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام بچے جواب دیتے ہیں، لیکن حضور غوث پاک 2 مرتبہ جواب دیتے ہیں، تمام بچے ایک بار، لیکن حضور غوث پاک 2 مرتبہ جواب دیتے ہیں۔ اور ایک بات سوچنے والی بات یہ ہے، ذہن نشین کر لیں کہ تمام چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، درویش کا گزر ہوتا ہے، درویش کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، ان بچوں سے بڑے ہیں، عمر دراز ہے، شیخ ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، کھیلنے والے بچے ہیں، لیکن وہ بڑے ہونے کے باوجود بچوں کو سلام کر رہے ہیں، بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے سماج کا ذرا جائزہ لیں، ذرا دیکھیں کہ کیا ہمارا معمول کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں یہ سسٹم کو رائج کیے ہیں۔ آج ہر ایک شخص اس چیز کے دور میں لگا رہتا ہے اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے اور انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ سامنے والا چھوٹا ہونی چاہیے اور چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے۔ آج اگر ہم فون پہ بھی کسی سے بات کرنے کی پہل کرتے ہیں، اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم جس کو کال ملا رہے ہیں، جس کو فون کر رہے ہیں، وہ اگر ہم سے چھوٹا ہے تو ہم پہلے سلام نہیں کرتے، بلکہ فون کرتے کرتے ہلو کرتے ہیں نا، فون کرتے کرتے ہلو، پھر ادھر سے سلام کرتا ہے، پھر ہم جواب دیتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی عزت کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے عزیز، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے ہی بڑے کو سلام کرے، ایسا نہیں ہے کہ غریب ہی امیر کو سلام کرے، ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہی طاقتور کو سلام کرے، ایسا نہیں ہے کہ جو ابتر ہے وہی برتر کو سلام کرے۔ نہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہوئے، عزیزو میرے صحابیوں سنو، تم میں سے سلام کا پہل کرے، تم میں سے بھی جب بھی کوئی مومن کامل کسی مومن سے ملے کوشش کرے کہ ہم پہلے سلام کریں۔ اور ایک بات اور سوچنے والی ہے کہ شریعت میں سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے فرض، اس میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کا کرنا، اس کو نہ کرنے پہ بہت زیادہ گناہ، اس کے بعد واجب کا مقام، پھر سنت کا مقام، پھر نفل کا، پھر مستحب کا، سب سے پہلے فرض کا مقام، پھر واجب، پھر سنت، یعنی واجب کا مقام زیادہ ہے، لیکن سنت کے معاملے میں واجب اگر چھوڑ دے گنہگار ہوں گے، سنت چھوڑ دیا جائے اتنا زیادہ گنہگار نہیں ہوں گے، اور سنت میں ثواب کم ملتی ہے واجب کے تحت، کیونکہ واجب کی جب اہمیت زیادہ ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ لیکن سلام کرنے کے معاملے میں اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو سلام کرنا سنت ہے، اور اس سنت کی ادائیگی پہ ہمارے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب ہم سلام کر چکے ہوتے ہیں ہمارا سلام جو سنا ہوتا ہے تمام لوگوں پہ سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اور واجب ہونے کے بعد جب اس واجب کی ادائیگی کر لی جاتی ہے تو پھر اس واجب کی ادائیگی کرنے والے کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سنت ہے، سنت کی ادائیگی کرنے میں 20 نیکیاں، اور جب واجب کی ادائیگی کر رہے ہیں تو
कम नहीं क्या लिखी जा रही है। इसलिए क्यों, इसका रीजन ये है, और इसलिए ताकि सलाम में पहल करे, और जब भी मोमिन भाई किसी से मिले तो उसे सलाम करे। ये ना देखे कि हमसे कमतर है, ये ना देखे कि हमसे गरीब है, ये ना देखे कि हम मेरे सामने इसकी कोई औकात नहीं है, ये ना देखे कि जमाने में इसकी कोई इज्जत नहीं है, ये ना देखे कि समाज में इसका कोई वक़ार नहीं है, ये ना देखे कि जमाना इसको सताया करता है कि अगर जान ले कि वो मोमिन कामिल है, मुसलमान है, तो अगर उससे मिले तो सलाम में पहल करे, नबी की सुन्नत की अदायगी करे, नबी की सुन्नत को आम करे। और जब नबी की सुन्नत को आम करेंगे तो सिर्फ आपको सुन्नत की अदायगी करने का सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि एक सुन्नत को जिंदा करने पर आपके नामे आमाल में शहीद होने का सवाब लिखता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस चीज को बैठा ले कि हम सलाम में पहल करेंगे। मैं अर्ज कर रहा था हुजूर से, बचपने का जमाना, छोटे बच्चे नौनिहाल बच्चों के साथ खेलने दरवेश का गुजर होता, उन्होंने सलाम किया। तमाम बच्चे जवाब देते, लेकिन हुजूर से पाक कोई मर्तबा जवाब दे रहे हैं। दरवेश वहां से गुजर सकते थे, लेकिन आगे बढ़े, करीब आए, हुजूर से पाक के कहते हैं, बच्चे जरा बताओ तो सही मामला क्या है। तमाम बच्चों ने एक बार जवाब दिया, लेकिन तुम 2 मर्तबा जवाब दे रहे हो, रीजन क्या है, बता दो जरा। हुजूर से पाक कहते हैं, ए दरवेश, ए फकीर, आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दे। लेकिन वो दरवेश कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम मेरा जवाब नहीं दोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे मेरा जवाब दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हुजूर से पाक कहते हैं, नहीं मानोगे? कहा नहीं मानूंगा। कहा ठीक है चलो। हुजूर से पाक है उस दरवेश के हाथों को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद चले जाते हैं, एक ऊंची जगह पे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद हुजूर से पाक पूछते हैं, दरवेश बताओ तो सही तुम्हें सामने क्या दिख रहा है, तुम्हें सामने क्या नजर आ रहा है। दरवेश कहते मुझे सामने एक बस्ती नजर आ रही है। वो से पाक पूछते हैं कि वो बस्ती में तुम्हें वो ऊंचा मकान दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? अब जरा बताओ तो सही कि क्या उस ऊंचे मकान से आज से तकरीबन कई साल पहले क्या तुम्हारा वहां से गुजर हुआ था? जहन को मेरे करीब कर ले मेरे प्यारे, मैं कुछ बातें बताने लगा हूँ। हुजूर गौस पाक कहते हैं कि तुम्हारा वहां से क्या गुजर हुआ था कुछ साल पहले? दरवेश ने कहा गुजर हुआ था। उसके बाद हुजूर गौस पाक पूछते हैं कि जब तुम वहां से गुजर रहे थे तो क्या तुमने सलाम किया था? कहा हाँ मैंने सलाम किया था। पूछा इसलिए सलाम किया था? दिल में मकसद क्या था, दिल में ख्वाहिश क्या थी, तमन्ना कौन से लेकर सलाम किया था? दरवेश कहते हैं, ऐ बच्चे मैंने सलाम इसलिए किया था कि सलाम करने से नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी, और साथ ही साथ घर से कुछ सामान मिल जाएगा, कुछ साजो सामान मिल जाएगा, कुछ दौलत मिल जाएगी, कुछ खाने का सामान मिल जाएगा, जिससे मेरा गुजारा और बसर हो जाएगा। उसके बाद हुजूर गौस पाक पूछते हैं, फकीर दरवेश जरा बताओ तो सही क्या तुम्हें सलाम का जवाब मिला था या कुछ मिला था? दरवेश कुछ सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं, नहीं मुझे जवाब नहीं मिला था। हुजूर गौस पाक कहते हैं, तुम्हें क्या जवाब नहीं मिला था? कहा ना मिला था। हुजूर गौस पाक कहते हैं, तो ऐ दरवेश सुन लो, जब तुमने सलाम किया था उस वक्त मैं अपने माँ के शिकने अतहर में मौजूद था, मैंने तुम्हारे सलाम को सुना था और मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि अगर मैं जवाब दूंगा मेरी माँ डर जाएगी, मेरी माँ खौफजदा हो जाएगी, मेरी माँ परेशान हो जाएगी। मैं अपनी माँ के, मैं अपनी अम्मी जान के परेशानियों को देखकर उसे समझते हुए मैंने जवाब नहीं दिया था। तो ऐ दरवेश सुन लो, जो मैंने आज 2 मरतबा जवाब दिया है, तो आज जो 2 मरतबा जवाब दिया है, एक जवाब आज के सलाम का है और दूसरा जवाब जो मेरे जिम्मे बाकी रह गई थी आज मैं उसका जवाब देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने जिम्मे एक सलाम बाकी नहीं रख रहे हैं, और जब वक्त मिल रहा है उसे अदा कर दिया, क्योंकि वाजिब है, वाजिब को समझते हुए अदा कर दिए। किसी का हक अपने पास बात नहीं रखे। लेकिन जरा गौर करें मुसलमानों, क्या हमारी जिंदगी में, क्या हमारी किसी का हक बाकी है? क्या हमने भी
کسی کا حق مار رکھا ہے؟ کیا ہمارے ذمے بھی کسی کی کوئی چیز باقی رہ گئی؟ کیا ہم نے بھی کسی کا دل دکھایا ہے؟ کیا ہم بھی کسی کو تکلیف دے رہے ہیں؟ کیا ہم بھی کسی کے ساز و سامان کو ہڑپ لیے؟ کسی کی زمین کو ہم نے ہڑپ لیے؟ کسی کے سامان کو چوری کر لی ہے؟ کسی پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے؟ یاد رکھیں مسلمانوں، یہ سیکھنے کی جگہ ہے اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی جگہ ہے۔ عبادات اور گناہیں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقوق العباد ہوتا ہے، ایک حقوق اللہ ہوتا ہے۔ ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، حضرت بیٹھے ہیں، حضرت کی موجودگی میں بتا رہا ہوں، حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دو طرح کے مسئلے رہتے ہیں۔ میں آج اسی پہ تذکرہ کر دوں، میں اس کو کچھ اور لے کر آیا تھا، لیکن اب بات چل رہی ہے تو اسی کو سمجھ لیا جائے، اسی پہ کچھ باتیں ہو جائیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک حقوق اللہ جو بندے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ عبادات یا گناہ رب کے اور بندے کے ڈائریکٹ بیچ کا معاملہ ہے، جیسے شراب خوری کا گناہ، شراب پینے کا گناہ، جوا کھیلنے کا گناہ، ان تمام کی معافی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ رب قدیر بے نیاز سچی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن جو حقوق العباد ہے وہ بندے کا، رب کا اور کسی اور بندے کا معاملہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور حقوق العباد کے معاملے میں جب تک بندہ اس بندے کا حق کو نہ لوٹائے، جیسے ہم نے کسی کو گالی دے دی، کسی کے دل کو تکلیف دے دی، کسی کو ہم نے مصیبت میں مبتلا کر دیا، کسی کے ساز و سامان کو ہڑپ لیا، کسی کی زمین کو ہم نے چھین لی، ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر لی، ہم نے کسی طرح سے بھی کسی کا دل دکھایا ہے، تو اب اگر بندہ چاہتا ہے کہ ہم اس گناہ کی تلافی کریں، ہم اس گناہ کی معافی مانگے، اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اس کی معافی کے لیے کیا ضروری ہے؟ جب تک کہ ہم اس بندے کے حق کو نہیں لوٹائیں گے، یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں میری بات، جب تک کہ ہمارے ذمہ میں کسی کا 1 روپیہ بھی باقی ہے، اگر ہم نے اس کی حق ادائیگی نہیں کی اور ہم اسی حالت میں مر گئے، اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ گھر والے کتنا بھی سال و ثواب کر لے، کتنی بھی مغفرت کی دعائیں کر لے، معافی نہیں ملنے والی۔ ہم دنیا میں رب سے معافی مانگ رہے ہیں اور ہم نے کئیوں کا سامان کو ہڑپ لیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے معاملات میں ہم نے ٹانگ اڑائی ہے، کسی بھی طرح سے ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ ہمارے ذمہ یہ ضروری ہے پہلے ہم اس بندے کے حق کو لوٹائیں، اگر نہیں لوٹا سکتے تو سامنے والے سے معافی مانگے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، رب کی بارگاہ میں کتنا بھی رو لے، کتنا بھی گر گرا لے، کتنا بھی معافی مانگ لے، یہاں تک کہ یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی چلے جائے، اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگ لے، کتنا بھی رو لے، کتنا بھی گر گرا لے، اگر بندے نے جب تک معاف نہیں کیا ہے وہاں سے بھی ٹھکرا دیے جائیں گے اور ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اور کل قیامت کے دن جب نام اعمال کھولے جائیں گے، نام اعمال میں لکھا ہوگا کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کے 2 روپیہ لے لیا ہے، اب ہوگا کیا؟ اس روپیے کی وجہ میں، اس روپیے کی وجہ میں، اس ساز و سامان کی وجہ میں ہماری نیکیوں کو اس بندے کے نام اعمال میں دے دیا جائے گا۔ ذرا سوچے تو صحیح، قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوگی۔ دنیا میں جو کہتا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہاں کوئی محبت کام نہیں دینے والی ہے۔ دنیا میں کہا کرتا تھا کہ تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، وہاں وہ محبت کام نہیں دینے والی ہے۔ دنیا میں کہا کرتا تھا کہ یار تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا، وہاں محبت
काम नहीं देने वाली। हर शख्स अपने बारे में सोच रहा होगा। उस वक्त हमने अपनी जिंदगी में कमो बेश कुछ भी नहीं की है, भले ही हफ्ते में एक दिन ही नमाजें पढ़ी है, भले ही मिलाद पाक में बैठ कर हमने सुभान अल्लाह कहा होगा, हमने इस महफिल में बैठ कर तकरीरें सुनी होगी, सुनकर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदा बुलंद की होगी। तमाम जो छोटी छोटी ने किया, कुछ कम ही ने किया, जो हमारे नाम अमाल में इकट्ठा हो रही है, हम नेकियों का ज़ख़ीरा जमा कर रहे हैं, कम ही सही, लेकिन कुछ तो ने किया है ना।